اس کے جتنے اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. پہلے تو میرا خیال ہے وہ بلوچستان حکومت کو برا بلا کہیں گے کہ انہوں نے ان کی وجہ سے ہم مارے گئے, لیکن پھر کچھ آ کے کچھ بولیں تو صحیح. آج کے موقع پر کچھ تو بولیں آ کے کہ ہاں جی دیکھیں ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ بلوچستان نے الیکشن کرا لی اور ہم پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, ہم نہیں کروا سکے, ہم بڑے شرمندہ ہیں اور اب ہم انشاءاللہ جلد کرائیں گے. کچھ تو بولیں آ کے آج. ہاں, یہ آپ کی تجویز بہت اچھی ہے. میرا خیال ہے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے, یہ ان کی مجبوری بہت زیادہ ہے. اور لیکن یہ دوسری تجویز جو آپ نے دی ہے نا کہ ان کو بلوچستان کی حکومت کو برا بلا کہنا چاہیے اور میرے خیال میں ٹی وی کی اسکرین پر آ کر کہنا چاہیے کہ آپ نے کس خوشی میں الیکشن کرائیں, جب ہم نہیں کرا رہے تو آپ کون ہوتے ہیں الیکشن کرانے والے. یہی کہتے ہیں, اتنا ہی کافی ہے. یہی کہتے ہیں, لیکن اس میں سہیل صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کیس بھی چل رہا ہے سپریم کورٹ میں, اور یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہاں پہ جا چکے ہیں. وہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہہ دیا, جو کہ آپ جانتے ہی ہیں, کہ اگر حکومت پنجاب یہ الیکشن نہیں کروا پا رہی آئین کے تحت 60 دن میں ہونے ہوتے ہیں تو ہم گورنر کو کہہ کر کروا دیں گے. اب ظاہر بات ہے جو فیصلہ آئے گا وہ تو آئے گا, اس پہ تم کوئی کامنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر یہ فائنل کورٹ آف اپیل میں کوئی ایسا فیصلہ آ گیا جو حکومت پنجاب کا جو موقف ہے اس کے برعکس ہوا, تو یہ تو منہ چھپاتے پھریں گے. اور پھر دیکھیے یہ سپریم کورٹ نے جو ریمارکس دیے نا وہ ان کے لیے تعزیانہ تھے, اور وہ تعزیانہ کام نہیں کر سکا. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ بلوچستان والا تعزیانہ دوسرا تعزیانہ ان کا کیا وہ کر لے گا. لیکن پھر ان کو اگر سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتے تو پھر یہ کیا کریں گے, پھر تو الیکشن کرانے پڑیں گے ان کو. تو اس وقت پھر ان کی حالت وہی ہو جائے گی جو ایک محاورے میں ہے کہ جس میں پیاز کھانے والی بات بھی کی جاتی ہے. میرے خیال میں اس کو اب بھی ان کے پاس وقت ہے, یہ اعلان کر دیں الیکشن کرانے کا. اچھا, اور یہ پیاز کھانے والا محاورہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی طرف زیادہ استعمال کرتے ہیں, یہ اب الٹا نون لیگ کے اوپر آ رہا ہے, حالانکہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر. یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیوں, یہ بھی چاہتے ہیں, ان کی خواہش ہے کہ یہ ہم بھی کیوں پیچھے رہیں. یعنی عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے بنیادی طور پر. ہاں, عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, بالکل. بہت شکریہ عبداللہ طارق سہیل صاحب, جو ہماری جو احساسات تھے, جو جذبات تھے, ان کو مزید تقویت پہنچا رہے تھے کہ عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور نون لیگ والوں کو ہمارا ایک ہی پیغام ہے, آ جائیں میڈیا کے سامنے آئیں, کچھ کہیں بتائیں, کیونکہ ورنہ آپ آج آپس میں بیٹھ کے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ کم از کم عوام کو تو بتائیں کہ کوئٹہ میں کیا ایسی چیز تھی جو کروا گئے کامیابی سے, اور آپ لوگ جو ہے یہ ایک جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے. آل کریڈٹ ٹو دا گورنمنٹ آف بلوچستان. بریک لیں گے, پروگرام جاری ہے, واپس آئیں گے تو ہمارے رہنما غیر ملکی تحائف کو ذاتی ملکیت بنانے لگے ہیں. اس سلسلے کو فوراً بند کرنے کی ضرورت ہے, مگر کیسے, پوچھیں گے اس بریک کے بعد. ساتھ رہے گا. کس طرح ہمارے سربراہان مملکت, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے صدر دوست ملکوں سے ملنے والے قیمتی اور نایاب تحفے معمولی سی قیمت ادا کر کے خود رکھ لیتے ہیں. اس معاملے پر کل بھی ہم نے بات کی تھی, آج ہم اس کو ذرا مختلف زاویے سے آگے بڑھائیں گے. 1999 سے اب تک 3,583 تحفے جن کی مالیت 19 کروڑ روپے تھی, 19 کروڑ روپے, یہ ہمارے سربراہان نے انہیں صرف 2 کروڑ 45 لاکھ میں خرید لیا ہے. یہ فرق ذرا نوٹ کریں, اور اپنے گھر لے گئے. سب سے زیادہ 961 تحفے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے لیے, جبکہ صدر زرداری نے اب تک 18 تحفے حاصل کیے ہیں. یہ کس قیمت پر لیے گئے, اس کا اندازہ اس ایرانی قالین سے ہو سکتا ہے جس کی قیمت 28,000 روپے تھی, مگر صدر صاحب نے اسے صرف 2,000 روپے میں حاصل کیا. یہ جو گنگا بحری ہے جس میں کل ہم نے بات کی تھی کہ اس میں سب ہاتھ دھو رہے ہیں, اس میں چاہے وہ موجودہ صدر ہوں, چاہے وہ سابقہ صدر ہوں, چاہے پہلے کے وزرائے اعظم ہوں, اور دیگر جو اعلیٰ عہدیداران ہیں, سب کے سب اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھو رہے بلکہ ڈبکیاں لگاتے رہے ہیں. ریاست کے ایک نمائندے ہونے کی وجہ سے جو عزت, جو مقام عالمی برادری میں ہمارے حکمرانوں کو ملتا ہے, وہ یقیناً عوام کی ان کے مسائل, ان کی توقعات, ان کے مفادات کی امانت ہوتا ہے. اگر اپنی نمائندہ حیثیت کی وجہ سے حکمرانوں کو کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو یقیناً یہ تحفہ پوری قوم کا ہوتا ہے, پوری عوام کے لیے خیر سگالی کا یہ پیغام ہوتا ہے. کیا یہ مناسب ہے کہ غیر سگالی کے ان جذبات کی قیمت کسی بیوروکریٹک فارمولے کے ذریعے لگائی جائے, پھر اس قیمت کا 15% سرکاری خزانے میں جمع کروا کے عوام کے لیے غیر سگالی کی یہ جو یادگار ہے اسے اپنے گھروں میں, اپنے گراجوں میں, اپنے ڈرائنگ روموں میں شفٹ کر لی جائے. کیا یہ رویہ, یہ طرز عمل کسی مہذب سوچ کی, مہذب کردار کی علامت ہے؟
کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا جو بھی تحفہ ہے اس کو گھر لے جائیں؟ اس سرکاری ریٹ کے مطابق قیمت ادا کرتے یہ قیمت جو ہے یہ 15% ہو یا 5%، مگر دی تو قانون کے مطابق جاتی ہے. اور یہ بات اس طرح کی کئی اور باتیں اصل میں جو ہیں وہ اس چیز کا جواز جو ہے اس کو فراہم کرتی ہے، جو ہمیں ایک طریقے سے اندھا بنا دیتی ہے، جن کی وجہ سے ہم شروع میں ہی معاملات کو غلط ہونے سے روکتے ہیں اور جو بعد میں اربوں اور کھربوں کی کرپشن کی کہانیوں کی وجہ بنتے ہیں. سینٹ کی کمیٹی میں جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے اخلاقی رویوں پر بھی ایک تنقیدی نظر ڈالیں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ڈسکشن کرتے ہیں، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہمیں جوائن کریں گے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پروفیسر اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس. ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات ہے یہ ایک کرپشن تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ قانونی ہے، یہ جو لوگ تحفے لیتے ہیں انہوں نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ آپ اس کا 10% یا 15% جو ہے وہ ادائیگی کریں اور یہ لے لیں. لیکن یہ ایک ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ جو لوگ جن کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی انہیں اتنی ریسورسز سے، اتنے وسائل سے نوازا ہے، وہ مزید لینے کے چکروں میں ہیں، اور یہ سارے ہمارے حکمران ہیں. واٹ ڈز اٹ ٹیل یو؟ یہ ہمارا ہماری جو قائد رہے ہیں ماضی میں یا ہمارے رہنما اس وقت ہیں، ان کے کردار کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کا کردار پھر جو قومی تشخص ہے اس کی تعبیر کرتا ہے. یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا عکس پاکستان کے معاشرے پر مرتب ہوتا ہے، اور دنیا کو یہی پتہ چلتا ہے کہ سارے پاکستانی اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں، اور وہ کیا جو ایک پرائیویٹ کسی کی پراپرٹی ہے یا مفاد ہے اس میں، اور جو قومی ورثہ ہے اس میں کوئی امتیاز نہیں کرتے. تو یہ ساری دنیا کے اندر جب بات جاتی ہے تو ایک مسئلہ خیز قسم کا ماحول پاکستان کے کردار کے بارے میں ساری دنیا میں بنتا ہے. پاکستان کو پہلی ریاست تو نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے اندر وہاں کے وزیر اعظم کو یا وہاں کے صدر ریاست کو جو اعزازات ملتے ہیں باہر سے، جو تحائف ملتے ہیں، کیا وہ گھر لے جاتے ہیں یا اس کو قوم کی امانت سمجھتے ہیں؟ ہماری جو سمجھ ہے اس بارے میں تاریخی طور پر یہ قوم کی امانت سمجھی جاتی ہے، اور یہ جو ہمارے رہنما ہوتے ہیں وہ قوم کی امانتوں کے امین ہوتے ہیں. بالکل. لیکن ہم نے جس طریقے سے یہ خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں اس سے تو دل دکھتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. اچھا، اب یہ بالکل اب یہ خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک انہوں نے قانونی اس کو ایک لبادہ پہنایا ہوا ہے کہ جی یہ ہے، ہم نے قانون بنایا ہوا ہے، ہم کوئی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، لیکن یہ غلط ہے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پرزور طریقے سے کہیں کہ جی اس قانون کو، یہ جو آپ نے اپنے آپ کو فیسلٹی دی ہے، اس کو بند کریں امیڈیٹلی، اور یہ جو بھی تحفے آتے ہیں انہیں نیلام کریں، مارکیٹ پرائز پہ جو پیسہ ملتا ہے خرچ کریں، کوئی لڑکیوں کے لیے کوئی سکول کھول دیں، کوئی اور فلاحی کام کریں، اس کو تو بند کریں امیڈیٹلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جیب میں ڈالنے والی روایت ہے یا جگیردارہ معاشرے کی ایک روایت رہی ہے کہ ہر چیز اپنی جیب میں ڈالو اور کسی کے ساتھ شیئر نہ کرو. اب اس قسم کے تحائف کے بارے میں قانون کون بنائے گا؟ پارلیمان کہتی ہے کہ ہم ساورن ہونا چاہتے ہیں. ساورن ہونے میں رکاوٹ کیا ہے کہ آپ قانون کیوں نہیں بناتے کہ اس قسم کے تحائف کو آپ گھر نہیں لے جا سکتے، قوم کی امانت ہوں گے. کچھ تو آپ عجائب گھروں میں رکھ سکتے ہیں، کچھ آپ کچھ اداروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور کچھ کو نیلام کر کے پیسہ کما کے آپ جو قوم کے ادارے اس وقت خصوصاً جو تعلیمی ادارے ہیں، لڑکیوں میں پیسہ خرچ کریں، ان کو آپ دے سکتے ہیں اور خود بھی کوئی عزت کمائیں. بالکل درست بات ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ایک ہی بات میں کہوں گا کہ یہ جو قانون ہے، جو بھی قانون ہے، جو بھی رول بنایا ہوا ہے، اس کو بند کریں امیڈیٹلی، سیل اٹ آف، اور یہ جو پیسہ ہے، جو تحفے آتے ہیں، ان کو خرچ کریں عوام کے لیے. بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام جاری ہے. کاف لیگ کا کہنا ہے کہ این آر او سے ان کا کوئی تعلق نہیں. سیاستدان کب تک اپنا کوڑا ساتھ والے گھر میں پھینکتے رہیں گے؟ جانیں گے بریک کے بعد.
آج اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ میں مسلم لیگ خاص نے یہ واضح کر دیا کہ این آر او کے قانون سے نہ تو انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور نہ ہی اس قانون میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ واقعی میں چودھری شجاع حسین نے